وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى والقرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم جناب سردار صالح رحمان صاحب، محترم جناب حسین صاحب وفاقی وزیر، اور جناب پروفیسر عبدالعزیز صاحب صاحب، شاہ نجیب عارف صاحب، اور جتنے بھی حاضرین ہیں، السلام علیکم۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ جو ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ملتے ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے وہ اس مجلس میں علماء بھی موجود ہیں اور صوفیاء بھی موجود ہیں اور اللہ کے مقبول بندے بھی موجود ہیں، تو یہ بہت بابرکت محفل ہے، اور اس میں تذکرہ بھی ہو رہا ہے ان شیوخ کا اور ان اللہ کے مقبول بندوں کا جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے اور پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزاری ہے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں گزاری ہے۔ تو یہ بہت اس اعتبار سے مقدس قسم کی مجلس ہے، اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں محترم راشد مسعود کلیامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کا تذکرہ، خود تو ہمارے ہاں تذکرہ لکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی شیوخ ہیں تو شیوخ کے ہاں خود اپنے ہاتھ سے اپنا تذکرہ لکھنا اس کا رواج نہیں ہے۔ جتنے بھی تذکرے ملتے ہیں ان کے شاگردوں میں لکھتے ہیں، تو بڑے بڑے جو صوفیاء ہیں ان کے تذکرے رہ جاتے ہیں اور ہسٹری میں وہ چلے جاتے ہیں، آنے والوں کو ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ تو یہ جناب راشد مسعود کلیامی صاحب نے جو کوشش کی ہے، اپنی گنجائش کے مطابق کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور کم از کم کچھ معلومات، بڑی حد تک معلومات ان کتابوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ہاں خود میرے اپنے جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا تذکرہ ہم سے ریکارڈ نہیں ہو سکا، اور مجھے بہت دکھ ہے کہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، لیکن اب ہمارے پاس ان کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ بڑی کمی ہے کہ یہاں یہ سلسلہ رہ گیا ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں جو پہلے جو ہے ہمیشہ جو مورخین تھے، تو مورخین علماء کی جو سوانح ہیں، ان کے تذکرے ہیں، ان کو باقاعدہ ضبط کرتے تھے،
ہمارے یہاں بڑے بڑے مورخین حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ کو اگر آپ دیکھیں، حافظ ابن عساکر کو دیکھیں، تو اس طرح خطیب بغدادی کو دیکھیں، باقی جتنے بڑے مورخین ہیں، حافظ ابن اسیر کو دیکھیں، تو ان حضرات نے بڑا کام کیا ہے. لیکن پھر اسی طرح تقریباً ہر علاقے کی تاریخیں مرتب ہوتی رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کی تواریخ مرتب ہوئی ہیں، لیکن یہ سلسلہ یہاں بر صغیر میں آ کر تقریباً یہ رک گیا ہے. اب ہمارے پاس جو تواریخ کا سلسلہ ہے، ہم جب اپنے سلسلے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہمارے مشائخ ہیں، تو مشائخ میں ایک ملفوظہ کی ادب ہے. مثلاً خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جمع کیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر نے مرتب کیے. خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتب کیے. ان کے ملفوظات آگے حسن سنجری نے مرتب. یہ جو حرف فہرست کہلاتے ہیں، تو یہ ملفوظاتی ادب ہے. ملفوظاتی ادب جو ہے یہ ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس صوفیہ کی تعلیمات ہیں تو یہ ملفوظات کے سلسلے میں. عام طور سے لوگ ملفوظاتی ادب پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی استنادی حیثیت کم ہے. حالانکہ یہ ابھی چند دن پہلے ایک ایشو اٹھا، اس پر میں نے کئی علماء کو سنا جنہوں نے کہا کہ یہ جو حرف فہرست ہے اس کی استنادی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ استنادی حیثیت تو تمام کتابیں جو ہماری ہیں، یہ ساری کتابیں ایک لحاظ سے ملفوظات کی ہیں. صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے، امام بخاری اپنے ہاتھ کا کام میں نہیں ملتا، یہ تو ان کے شاگردوں کا مرتب کرتا ہے. اس طرح تمام جو حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو خود صاحب کتاب نے اپنے ہاتھ سے لکھی، یہ ان کے شاگردوں نے وہ کیے ہیں، مرتب کیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کون جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی، لیکن ساری تعلیمات امام ابو حنیفہ کی ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہیں، مستند ہیں، چل رہی ہیں. تمام فقہا کی جو تعلیمات ہیں، استنباطات ہیں، ان کے شاگردوں نے مرتب کی. تو صوفیاء کی بھی جو ملفوظات ان کے ہیں، ان ملفوظات کو اگر ان کے خلفاء نے مرتب کیے ہیں تو وہ باقاعدہ مستند. ٹھیک ہے، ان میں بعض لوگوں نے الحاق کیا ہے، کچھ چیزیں الحاقی اس میں آئی ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اس میں الحاقی آئی ہے، تو اس کو تو ہم رد کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر جو کام ہے ملفوظاتی ادب ہے وہ بالکل درست ہے. دوسری بات، مجھ سے پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ جو علوم ہیں، تو ظاہر ہے کہ علوم کے سلسلے میں ہمارے ہاں علوم عالیہ ہیں اور پھر علوم عالیہ ہیں. تو علوم عالیہ میں ہمارے ہاں 4 علوم شمار ہوتے ہیں. ایک تفسیر ہے، اور ایک حدیث ہے، اور پھر فقہ ہے، اور پھر یہ اخلاق ہے جس کو ہم احسان کہتے ہیں یا تصوف. تو یہ جو تصوف ہے یہ بنیادی طور پر عمل ہے. اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم ہے، تو علم نہیں بلکہ علم پر عمل ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کی تفسیر حدیث میں ہے، اور حدیث کی تفسیر اور استنباط جو ہے وہ فقہ میں ہے. اور اب ان تینوں پر جو عمل ہے وہ تصوف ہے. تو صوفیاء کرام جو ہیں ان کا سارا فوکس عمل پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نماز ہم سب پڑھتے ہیں، تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمام علماء نماز پڑھتے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن صوفیاء کی نماز مختلف ہوتی ہے. صوفی جو نماز پڑھتا ہے وہ بالکل مختلف نماز ہے. صوفیاء کے ہاں اگر ایک نمازی کی توجہ بڑھ گئی تو نماز ٹوٹ گئی. صوفی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس نے تکبیر تحریمہ کہا ہے تو سلام تک اس کے اندر ایک سوئی ہونی چاہیے.
اور پوری طرح اللہ کے سامنے اس کو حضور ملنا چاہیے۔ تو یہ جو صوفیاء کی عبادت ہے اور صوفیاء کا عمل ہے، یہ بہت اس میں عظیمت ہے، اور ایکسٹریم پر جا کر صوفیاء عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، تصوف بہت مشکل کام ہے، یہ ظاہری اعتبار سے بھی بہت مشکل ہے، اور پھر اپنے قلب کو صاف رکھنا، ذہن کو صاف رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ دو کتابیں مجھے ملی تھیں، ایک صحبت صالح اور ایک من نیم۔ تو یہ دونوں کتابیں میں نے تقریباً پڑھی ہیں، اور مجھے استفادہ کرنے کا موقع ملا دونوں کتابوں سے۔ ایک یہ میاں ولایت حسین چشتی رحمہ اللہ، اور دوسرے خواجہ میاں محمد عارف چشتی رحمہ اللہ، ان دونوں کی کتابیں۔ تو اس میں ان دونوں حضرات یا جو ان سے پہلے بزرگ ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں یہ جو سلسلہ ہے چشتیہ صابریہ، ہمارے ہاں چشتی جو سلسلہ ہے، تو اس میں پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر کے بعد یہ سلسلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک چشتی نظامی کہلاتے ہیں اور ایک چشتی صابری کہلاتے ہیں۔ تو چشتی نظامی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، چشتی نظامی خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو سلسلہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ الگ ہو جاتا ہے، اور خواجہ جو کلیر شریف والے ہیں ان سے جو سلسلہ چلتا ہے تو وہ پھر صابری کہلاتا ہے۔ تو یہاں جو گھوڑا شریف کا خانوادہ ہے وہ چشتی نظامی ہے، کیونکہ پیر محمد شاہ صاحب کو جو خلافت ملی تھی وہ سیاد شریف سے ملی تھی، تو وہ چشتی نظامی ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میرا ذاتی تعلق بھی خانوادہ چشتیہ صابریہ سے ہے۔ تو یہاں جب میں شروع میں آیا تھا تو ہمارے یہاں اسلامی یونیورسٹی میں ایک صاحب ہوتے تھے خورشید الحسن صاحب، وہ کلیام شریف کے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھی کہ کلیام جو ہے اس میں سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے۔ اور بعد میں ابھی گزشتہ سال جب جناب راجد مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے مزید تفصیلات ملی اس حوالے سے، اور ان کتابوں کے پڑھنے سے مزید معلومات ملی۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں ذاتی طور پر اس موقع پر